بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہائے میرے بیچارے، سلوانا سے دور نہ جاؤ ورنہ پورس یہاں تنہا رہ جائے گا۔ پورس نے کہا، یہ تم دونوں کی نوک جھوک کیوں شروع ہو گئی ہے؟ پالپوٹ جیسا اہم دشمن ہمارے قابو میں آیا ہے، پہلے اس کے بارے میں فیصلہ کرو، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سانی اور پورس اس وقت پارس کے دماغ میں رہ کر باتیں کر رہے تھے۔ پالپوٹ تھوڑی دیر تک خاموشی سے انتظار کرتا رہا کہ اس کے دماغ میں آنے والی نیلما پھر کوئی اسے دماغی تکلیف پہنچائے گی یا ابھی اسے ہلاک کر دے گی، کیونکہ نیلما نے امریکی کابرین سے اس کی ہلاکت کے لیے سمجھوتا کیا تھا۔ وہ امریکی سراغ رساں اور ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ پائے تھے اور نیلما پہنچ گئی تھی۔ وہ یہی سوچ سکتا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی ہے۔ سانی اسے نظر انداز کر کے پارس اور پورس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے اپنے جاں بازوں سے بولا، شاید وہ نہیں ہے، میرے دماغ سے چلی گئی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ اپنے جاں بازوں کے ساتھ جانے لگا۔ پارس نے کہا، دیکھو وہ جا رہا ہے، پہلے اسے روکنا چاہیے، اسے سزا دینی چاہیے۔ مجھے مما نے بلایا ہے، کوئی ضروری کام ہے، لہذا میں جا رہی ہوں۔ پالپوٹ کا دماغ کھلا دروازہ بن چکا ہے، تم دونوں اس کے دماغ میں جا سکتے ہو۔ جب وہ اپنے آشرم میں پہنچے گا تو اس پر مختصر سا ترمیمی عمل کرو تاکہ آئندہ وہ اپنے دماغ کو مکفل نہ کرا سکے۔ کیا اسے معمول بنا کر زندہ رکھا جائے گا؟ وہ لاکھوں افراد کا قاتل ہے، بہت ہی سنگ دل شیطان ہے، کیا اسے زندہ رکھنا ضروری ہے؟ ہاں، کچھ دنوں تک زندہ رکھا جائے اور اس کے ذریعے امریکہ کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں۔ جب امریکی کابرین اپنے خلاف مختلف محاذرائیوں سے پریشان ہو جائیں گے تو پالپوٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ پورس نے کہا، تم ہماری مما نہیں ہو کہ ہم تمہاری پلاننگ پر عمل کریں۔ دادی اماں بن کر ہمیں ہدایت نہ دو، مما کے پاس جانا ہے چلی جاؤ۔ مجھے دادی اماں سمجھ کر ہی میرے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرط ہار گئے ہو، اب تک مجھے تلاش نہ کر سکے، تم تو وہی پارس ہونا جو اپنی قبر میں چھپے ہوئے دشمنوں کو ڈھونڈ نکالتا تھا۔ بے شک میں پوری توجہ سے تمہیں تلاش کرتا تو اب تک ڈھونڈ نکالتا، لیکن عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، یہ میرے دل و دماغ پر چھا رہی ہے۔ تم نے کبھی محبت نہیں کی، تم کیا جانو کہ عشق میں بندہ ساری دنیا بلا دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا بلاتے رہے تو پالپوٹ دوبارہ دماغی توانائی حاصل کر کے اپنے دماغ کو مکفل کرا لے گا، پھر کہیں روپوش ہو جائے گا۔ پارس نے کہا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، تم مما کے پاس جاؤ، ہم اسے اپنا معمول بنا کر رکھیں گے۔ اچھی بات ہے، میں جا رہی ہوں۔ دشمنوں کو یہ سمجھنے کا موقع نہ دینا کہ نیلما یہاں موجود نہیں ہے، میں جلد ہی واپس آنے کی کوشش کروں گی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے اس سے گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایسے وقت سلوانا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ دونوں اس کی خاموشی سے شبہ کر سکتے تھے کہ وہ خیال خوانی میں مصروف ہے، لیکن انہیں اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ جب سانی نے خدا حافظ کہا تو پھر انہوں نے سلوانا کی طرف توجہ دی۔ اس وقت تک سلوانا اور سانی خیال خوانی ختم کر چکی تھی۔ اس نے پارس اور پورس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم دونوں اتنی دیر سے گمسم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ پارس نے کہا، نہیں، ابھی جو نیلما اس بدھ کے پجاری کے دماغ میں تھی وہ ہم سے باتیں کر رہی تھی۔ سباتا نے پوچھا، کیا وہ بھی تم دونوں کو معمول بنانا چاہتی ہے؟ سلوانا نے کہا، تم دونوں کو معمول بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیلما ان کے ساتھ ہمیں بھی اپنی کنیزیں بنا لے گی۔ سباتا نے کہا، ان سے دوستی کرنے میں ہمارا بہت نقصان ہے، ہمیں ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ سلوانا اپنے پرس سے پرفیوم کی شیشی نکال کر لباس پر سپرے کرنے لگی، کیونکہ پارس اس کے ذرا اور قریب آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا، نیلما ہمیں معمول نہیں بنائے گی اور تم دونوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، ہم سے دور ہونے کی بات نہ سوچو۔ پورس نے بھی سباتا کا ہاتھ تھام کر کہا، پلیز ایسی دل دکھانے والی بات نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں نیلما سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تم سے دوستی کرنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، میں سلوانا کی پرسنل سیکرٹری ہوں، اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، جو سلوانا کہے گی وہی کروں گی۔ سلوانا نے کہا، پتہ نہیں میرا دل کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے اس فرینڈ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لہٰذا تم بھی اپنے فرینڈ پر بھروسہ کرو، اگر ہمیں نقصان پہنچنے والا ہوگا تو ہم فوراً ان سے دور ہو جائیں گے۔ پورس نے کہا، واہ سلوانا، تم نے بڑی دانشمندی سے میرے دل کی بات کہہ دی، آؤ سباتا ہم ذرا سمندر کی لہروں سے کھیلیں اور باتیں کریں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ سلوانا نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں اپنی چھتری کے سائے میں جا کر بیٹھوں گی۔ پارس نے اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، اور میں تمہارے سائے میں چل کر بیٹھوں گا۔ سباتا نے ساحلی ریت پر چلتے ہوئے پارس سے پوچھا، مجھ سے پہلے تم نے اور کتنی گرل فرینڈز بنائی ہیں؟ قسم لے لو، آج تک میں نے لڑکیوں کو دور ہی دور سے دیکھا ہے، زندگی میں پہلی بار تمہارے اتنے قریب آیا ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ چاہے جیسی قسم لے لو۔ بچپن میں ماں بچھڑ گئی، میری کوئی بہن نہیں ہے، جوانی میں کسی کو آج تک گرل فرینڈ نہیں بنایا، آج تک چھو کر نہیں دیکھا کہ عورت کیسی ہوتی ہے۔
इस सदी में ऐसा पारसा बॉयफ्रेंड देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। गार्डन गार्डन? हाँ, ये सोचकर मेरा दिल बाग बाग हो रहा है कि तुम मुझे सब्ज बाग नहीं दिखा रहे हो। पता नहीं धोखे और फरेब के हवाले से हमेशा सब्ज बाग क्यों कहा जाता है, जबकि दुनिया के तमाम बागात सब्ज होते हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारे गुलाबी हुस्न शुबाब का बाग बगीचा देख रहा हूँ। वो मुस्कुराती हुई बोली, अभी तुमने देखा ही क्या है, आगे बहुत कुछ देखोगे। पता नहीं चलता कि आने वाला वक्त 4 दिन की चांदनी दिखाएगा या दिन में तारे दिखा देगा। सिलवाना यानी सानी मल्टी कलर की छतरी के साए में आकर रेत पर लेट गई। पारस इसके करीब बैठ गया। सानी ने कहा, तुम्हें इतने करीब नहीं बैठना चाहिए। इसने पूछा, क्यों? अभी मैं नहीं जानती कि तुम कुंवारे हो या शादीशुदा हो। मैं बचपन से अब तक कुंवारा चला आ रहा हूँ। ताज्जुब है, कोई फरिश्ता ही तन्हा इतना तवील सफर करता है। मेरे बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने एक हसीन लड़की से मेरी शादी करानी चाहिए। मैंने इनकार कर दिया। इस लड़की का कोई नाम तो होगा। हाँ, इस लड़की का नाम सोनिया सानी था। वो बहुत हसीन थी, लेकिन मैंने शादी नहीं की और साफ कह दिया कि मेरे जहन में एक आइडियल है। जब तक वो नहीं मिलेगी मैं कुंवारा ही रहूंगा। मैंने सुना है इतनी उम्र तक कोई कुंवारा रहकर मर जाए तो इसका जनाजा कोई नहीं उठाता, इसीलिए मैं मरने से पहले तुम पर मरने आया हूँ। मैं तो पहली बार तुम्हें देखते ही तुम पर मर मिटी हूँ। डैडी कहा करते थे, बेटी अव्वल तो किसी के फ्रेब में ना आना, लेकिन जब किसी पर मर मिटो तो इसे भी अच्छी तरह मिटा कर रख देना। पारस ने इसका हाथ थाम कर पूछा, तो फिर चलो हम एक दूसरे पर मर मर कर मिट मिट कर अपनी मोहब्बत को मिसाली बना दें। ऐसी जल्दी भी क्या है, जल्दी शैतान को होती है या कुंवारे इंसान को। मैं तो कुंवारी नहीं हूँ। वो चूम कर इसे देखते हुए बोला, क्या तुम अपनी जुबान से कह रही हो कि तुम कुंवारी नहीं हो? बेशक मैं इतनी दौलतमंद हूँ कि मुझे खुद अपनी दौलत का हिसाब मालूम नहीं है। मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क की सैर करती रहती हूँ, कितने ही बॉयफ्रेंड्स बनाती रहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी के पहले बॉयफ्रेंड नहीं हो। प्लीज मजाक ना करो, मेरा दिल टूट जाएगा। दिल क्यों टूट जाएगा? क्या मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक नहीं है? क्या तुम लाइफ एंजॉय करने के लिए मेरे पास नहीं आए हो? हाँ, मैं तो आया हूँ, लेकिन क्या आप मुझ में कीड़े पड़ गए हैं? वो बात असल में ये है कि मर्द ख्वाह कितना ही अयाश हो, लेकिन वो जिसे चाहता है इसके लिए ये चाहता है कि वो बड़ी शर्मो हया वाली हो और बहुत ही नेक और पारसा हो। ऐसा तो बीवियां भी चाहती हैं कि इनके शोहर बाहर जाकर मुंह काला न करें, अपनी ही बीवियों का इत्मीनान बरकरार रखा करें। पारस सर खुजाते हुए सोचने लगा। इसकी बात सुन के इसे सानी याद आ रही थी। ये बात दिल को लग रही थी कि सानी जैसी शर्मो हया वाली को छोड़कर वो ऐसी बिल्ली के पास आया था जो 900 चूहे खाने के बाद भी हज को जाने वाली नहीं थी। वो सोचते हुए वहां से उठ गया, फिर इसकी तरफ से मुंह फेर कर आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। सिलवाना यानी सानी बड़े प्यार से इसे देख रही थी और ये फख्र कर रही थी कि इसका पारस जैसा भी हो अपनी सानी को सब पर तरजीह देता है। वो बहकता जरूर है मगर रस्से की लंबाई तक जाकर पत्थर खूंटने की तरफ आ जाता है। बेचारे का दिल टूट गया है। कोई बात नहीं, मैं फिर जोड़ दूंगी। अल्पा को फिलहाल दलेर अफरीदी से कोई अंदेशा नहीं था। वो इसकी डमी सोफिया से बहल रहा था। इसने सोचा अभी वो बीमा और नारंग के सिलसिले में मसरूफ रहेगी, इन्हें पूरी तरह अपने काबू में रखेगी और बीमा से थाईलैंड में अपना काम कराएगी। लिहाजा इसने सोफिया और अफरीदी को वहीं बेडरूम में तनहा छोड़ दिया और ख्यालखानी के जरिए बीमा के पास पहुंच गई। बीमा एक कमरे में बैठा बेचैनी से सोच रहा था, मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। मैं कितना महाशक्तिमान हूँ, बहुत सी सलाहियतों का हामिल हूँ, लेकिन ख्वाह वक्त जाया कर रहा हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए। अल्पा ने कहा, हाँ तुम्हें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, अपनी सलाहियतों से काम लेना चाहिए। वो इसकी आवाज़ अपने दिमाग में सुनकर सीधी तरह अदब से बैठ गया, फिर हाजिर होकर बोला, मैडम आप हुक्म करें, मैं इसी के मुताबिक अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें ख्यालखानी के जरिए थाईलैंड जाना है और तुम समझ सकते हो कि थाईलैंड के किसी हाकिम या फौज के आला अफसर या सियासी लीडर की आवाज़ कैसे सुन सकते हो। यहाँ मुंबई में थाईलैंड का सफीर है। मैं टेलीफोन डायरेक्टरी में इसका नंबर देखकर फ़ोन के जरिए इसकी आवाज़ सुनूंगा, फिर इसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। फिर वो सफीर अपने थाई हुकूमत के आला ओहदेदारान से राब्ता करेगा तो मैं इनकी आवाज़ सुनकर थाईलैंड पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वहां दूसरों को अपना आलाकार बनाऊंगा। शाबाश, इसी तरह एक के बाद दूसरे से राब्ता करते हुए तुम थाईलैंड में अपने आलाकार बना सकोगे। ऐसा करने के बाद तुम्हें वहां नीलमा को तलाश करना है। वो किसी शहर या कस्बे में होगी और वहां के हुकाम से या फौजी अफसरान से दिमागी राब्ता करती होगी। तुम किसी न किसी तरह ये मालूम कर लोगे कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आप इसी बंगले में हैं, दूसरे कमरे में इस दलेर अफरीदी के साथ बातें कर रही हैं। मैं आपके लिए तड़पता हूँ, चाहता हूँ आप मेरे सामने आकर मुझसे बातें करें। ज्यादा बातें ना करो, मैं अफरीदी के साथ वक्त गुजार रही हूँ। इसे बहला फुसला कर किसी काम के लिए अपने साथ रखना चाहती हूँ। तुमसे जो कहा है वो करो।
میرا عاشق بننے کی کوشش نہ کرو، آپ کا جو حکم میں ابھی جاتا ہوں۔ الپا نے کہا پہلے عشق کر کے اپنا انجام دیکھ چکے ہو، میرے غلام بن کر بھی یہ خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں منہ لگاؤں گی؟ فوراً میرے حکم کی تعمیل کرو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ تم میری ٹھوکروں میں رہا کرو گے۔ وہ اس کے دماغ سے نکل گئی۔ نارنگ پر تنویمی عمل کیے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچنا چاہا تو اس کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ بیما نے اس کے چاروں طرف جادوئی عمل سے لکیر کھینچی ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کسی کی خیال خوانی کی لہریں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اس دائرے کے اندر تپسیا کرتا رہے گا، وہ الپا کی سوچ کی لہروں سے بھی دور رہے گا۔ الپا کو یہ اطمینان تھا، بیما نے بتایا تھا جب بھی وہ اس دائرے سے باہر آئے گا تو پھر اس کا معمول اور محکوم بن جائے گا۔ بیما نے دھوکہ کھایا تھا، جبکہ وہ خود گیان دھیان کے دوران صرف ایک خیال کو اپنے ذہن میں مرکوز کرتا تھا اور باقی خیال ذہن سے نکال دیا کرتا تھا۔ یہ اس کا ذاتی تجربہ تھا، لیکن اس تجربے کو اس نے نارنگ کے سلسلے میں یاد نہیں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب نارنگ تپسیا کرنے سے پہلے گیان دھیان میں ڈوبنے لگا اور تمام خیالات کو اپنے ذہن سے نکال کر صرف آتما شکتی کے خیال کو اپنے ذہن پر مرکوز کرنے لگا، تب یہ انکشاف ہوا کہ اس کے دماغ پر جو تنویمی عمل کیا گیا تھا وہ تنویمی عمل بھی ذہن سے خارج ہو گیا ہے، اور اب آتما شکتی کی تپسیا کرتے وقت اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے چیلے بیما نے تنویمی عمل کے ذریعے اپنا غلام بنایا تھا۔ نارنگ اس روز آتما شکتی کی تپسیا چھوڑ کر اپنے دماغ کے اندر کئی طرح کے منتر پڑھتا رہا اور بیما کے تنویمی عمل کو ضائع کرتا رہا۔ جب وہ اس عمل میں کامیاب ہو گیا تب اس نے تپسیا شروع کی۔ اس طرح وہ بیما کے تنویمی عمل سے محفوظ رہا اور بظاہر خود کو اس کا غلام ظاہر کرتا رہا تھا۔ دوسری بار الپا اس کے پاس تنویمی عمل کرنے آئی تھی۔ اس وقت وہ پورے ہوش و حواس میں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بیما نے الپا کو اس کے دماغ میں پہنچایا ہے۔ جب الپا اس پر تنویمی عمل کرنے لگی تو وہ جان بوجھ کر اس کے ٹرانس میں آ گیا تھا، لیکن اپنے چور خیالات کو چھپائے رکھا تھا۔ الپا نے اگرچہ اس کے خیالات بڑی دور تک پڑے تھے، لیکن چور خیالات کا خانہ بند تھا، لہذا وہ یہ سمجھتی رہی کہ وہ جو کچھ پڑھ رہی ہے اس میں چور خیالات شامل ہیں۔ بہرحال بیما کی طرح الپا بھی دھوکہ کھا چکی تھی۔ نارنگ اپنی 40 دن کی تپسیا کا آخری دن مکمل کر رہا تھا۔ اس نے الپا سے جھوٹ کہا تھا کہ آج سے تیسرے دن تک آتما شکتی کی تپسیا کرتا رہے گا، تب اس تپسیا کے 40 دن پورے ہوں گے، جبکہ 40 دن اسی رات کے 12 بجے پورے ہونے والے تھے۔ نارنگ نے جھوٹ کہا تھا، الپا کو دھوکہ دے رہا تھا کہ وہ تپسیا میں مصروف ہے، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ باقی 2 دن وہ تپسیا نہیں کرے گا، لیکن خاموش رہ کر الپا اور بیما کے حالات معلوم کرتا رہے گا کہ وہ اب تک کیا کرتے رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے تپسیا کرتا تھا۔ ان 15 گھنٹوں میں کبھی بیما داس کے دماغ میں نہیں آتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسے وقت وہ دائرے کے اندر رہتا ہے، نہ اسے جانا چاہیے نہ کوئی دوسرا وہاں جا سکتا ہے۔ اسی طرح الپا نے بھی یہی سوچا کہ 15 گھنٹے تک نارنگ کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، وہ تو اس کا غلام بن ہی چکا ہے، جب بھی اس دائرے سے باہر آئے گا وہ اس کا غلام ہی بن کر رہے گا۔ اس نے اس رات 12 بجے آتما شکتی کی تپسیا مکمل کر لی۔ اس بات سے بہت خوش ہوا اور مطمئن ہو کر اس نے واقعی مکمل آتما شکتی حاصل کر لی ہے۔ پھر وہ اس دائرے سے باہر آیا، اپنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پہنچ کر آرام کرنے لگا۔ ایسے وقت الپا اس کے دماغ میں آئی۔ اس نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، لیکن انجان بنا رہا اور یہ تاثر دیتا رہا کہ وہ اس کا غلام ہے اور اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا۔ الپا نے اسے مخاطب کیا، ابے کتے، میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا ہے؟ وہ فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر بولا، ہاں ہاں میں سن رہا ہوں، آپ میڈم الپا ہیں۔ اب میں تیرے لیے زندگی بھی ہوں اور تیرے لیے موت بھی ہوں۔ تو نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، اب میں تیری زندگی حرام کر دوں گی۔ تو مرنا چاہے گا، میں تجھے مرنے نہیں دوں گی، تجھے تڑپا تڑپا کر زندہ رکھوں گی اور غلاموں کی طرح تجھ سے اپنا کام کراؤں گی۔ وہ بدستور ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے دکھ دیں گی میں دکھ سہوں گا، آپ مجھے خوشی دیں گی میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ جب میں آپ کا غلام بن چکا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیں، میں کبھی تجھے معاف نہیں کروں گی۔ چل کھانا گرم کر کے کھا لے اور آرام سے سو جا، اور یہ بتا کیا اب تپسیا کے 40 دن پورے ہونے میں 2 دن رہ گئے ہیں؟ صرف 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد میری آتما شکتی مکمل ہو جائے گی۔ اب تیری وہ آتما شکتی میرے کام آیا کرے گی۔ جب میں آپ کا غلام ہوں تو میری ہر چیز صلاحیت آپ ہی کے کام آیا کرے گی۔ میں جا رہی ہوں، پھر صبح کسی وقت آؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد نارنگ نے محسوس کیا کہ وہ جا چکی ہے، کیونکہ اس کی مخصوص سوچ کی لہریں محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ آرام سے گرم کیا ہوا کھانا کھانے لگا اور سوچنے لگا کہ الپا نے اپنے اوپر کالا عمل کرایا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے دماغ کو مردہ بنا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کالے عمل کا اثر ختم ہو چکا ہو۔ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے دماغ میں خیال خوانی کے ذریعے
پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ کھانے کے دوران میں سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر سمجھ میں آئی کہ بھیما کے لب و لہجے کو اختیار کر کے خیال خانی کی پرواز کرے۔ اگر الپا نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیا تو یہ سمجھ نہیں پائے گی کہ نارنگ نے اس کے دماغ میں آنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہی سمجھے گی کہ بھیما ایسی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کھانے کے بعد چارپائی پر آ کر آرام سے لیٹ گیا۔ پھر اس نے الپا کے لب و لہجے کو اچھی طرح ذہن نشین کیا۔ اس کے بعد خیال خانی کی پرواز کی۔ الپا کا دماغ مکفل کیا ہوا تھا۔ اس کی سوچ کی لہریں اس کے دماغ تک نہ جا سکیں، لیکن اس کی ڈمی کے دماغ میں پہنچ گئیں، کیونکہ اس کی سوچ کا لب و لہجہ بھی وہی تھا۔ صوفیہ نے اپنے دماغ میں نئی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ بس اتنا سنتے ہی نارنگ نے اسے زلزلے کا ایک جھٹکا پہنچایا تو ڈمی چیخیں مارتی ہوئی بستر پر تڑپنے لگی۔ افریدی نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں کھینچ کر جکڑتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ وہ دماغی تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور بولنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن افریدی سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ نارنگ اس کے متاثرہ دماغ میں رہ کر افریدی کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے اس کی بھی آواز اور لب و لہجے کو ذہن میں رہ کر خیال خانی کی پرواز کی، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر زلزلے کا جھٹکا پہنچانا چاہا، لیکن ایک چھینک مارتے ہی وہ اس کے دماغ سے باہر آ گیا۔ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر اس نے حیرانی سے سوچا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے چھینک ماری اور میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ اس نے پھر خیال خانی کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچا، پھر دوسری مرتبہ چھینک مارتے ہی وہ دماغی طور پر اپنی چارپائی پر حاضر ہو گیا۔ شدید حیرانی سے سوچنے لگا، یہ کون ہے اور کیسے عجیب طریقے سے اپنے دماغ میں آنے سے روک رہا ہے۔ اس نے سوچا وہ جو بھی ہے اس سے بعد میں نمٹ لیا جائے گا، فی الحال الپا کی خبر لینا چاہیے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ الپا کے دماغ میں پہنچ چکا ہے۔ جب وہ دوبارہ اس کے دماغ میں گیا تو وہ نڈال سی ہو گئی تھی، اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس کی دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر نارنگ اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ تب پتہ چلا کہ وہ الپا نہیں، اس کی ڈمی ہے۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ الپا آدھی رات کو ہی اپنی ڈمی کے دماغ میں آ کر یہ اطمینان کر چکی تھی کہ وہ افریدی کے ساتھ سو رہی ہے، اب صبح ہی بیدار ہوگی۔ یہ اطمینان کرنے کے بعد وہ چلی گئی تھی، اب صبح سے پہلے اس کے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ ایسا سنہری موقع تھا جس سے نارنگ فائدہ اٹھانے لگا۔ وہ صوفیہ تھی مگر اسے ڈمی الپا بنایا گیا تھا۔ اس کے چور خیالات نے بتایا کہ اس کے پاس جو جوان ہے اس کا نام دلیر افریدی ہے، وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ ایسے خیالات پیش کرنے کے باوجود وہ اب بھی خود کو الپا سمجھ رہی تھی۔ اس وقت تنویمی عمل کا اثر تھا۔ نارنگ نے سوچا پہلے اس پر تنویمی عمل کیا جائے، اس کے دماغ سے الپا کے عمل کو ختم کیا جائے، اس کے بعد اس ڈمی کو اپنی معمولہ اور محکوم بنا لیا جائے اور الپا کو یہ دھوکہ دیتا رہے گا کہ وہ ڈمی اسی کی معمول ہے۔ اس خیال کے مطابق وہ اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ افریدی اس کے پاس تھا۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ اس کی محبوبہ کو آرام آ گیا ہے، وہ بھی اس کے پاس لیٹ گیا۔ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نارنگ اس کی محبوبہ پر تنویمی عمل کر رہا ہے۔ نارنگ نے پہلے اس کے ذہن کو واش کیا، الپا کے تنویمی عمل کو یکسر ختم کیا، پھر اس سے کئی طرح کے سوالات کیے۔ اس پر تنویمی عمل کرنا چاہا تو اسے کسی طرح کی رکاوٹ کا احساس ہوا۔ پتہ چلا کہ تنویمی عمل کر رہا ہے لیکن اس عمل سے دماغ پوری طرح متاثر نہیں ہو رہا۔ تب وہ اس ڈمی کے دماغ سے نکل کر اپنے دماغ میں کئی طرح کے منتروں کا جاپ کرنے لگا، اپنے کالے عمل سے معلوم کرنے لگا کہ رکاوٹ کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک کئی طرح کے منتر پڑھتا رہا، پھر اسے پتہ چلا کہ کسی دوسرے نے بھی اس ڈمی الپا پر کالا عمل کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس پر کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا تنویمی عمل نہیں کر سکے گا اور نہ ہی الپا سے اس ڈمی کو مکمل طور پر چھین سکے گا۔ نارنگ سمجھ گیا کہ جیکب رابن نے ایسا کیا ہے۔ تب وہ باقاعدہ کالے عمل کا تمام سامان لا کر فرش پر رکھ کر عمل کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور صبح 4 بجے تک مختلف طرح کے عمل کرتا رہا اور منتر پڑھتا رہا۔ ان منتروں کو ڈمی الپا کی طرف منتقل کرتا رہا۔ آخر اس کا دماغ جیکب رابن کے کالے عمل سے آزاد ہو گیا۔ نارنگ اپنے عمل میں کامیاب ہونے کے بعد خیال خانی کے ذریعے اس ڈمی کے دماغ میں پہنچا۔ اب وہ خود کو الپا نہیں سمجھ رہی تھی، اپنی اصلیت اسے یاد آ گئی تھی اور وہ خود کو صوفیہ کے طور پر پہچان رہی تھی۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ خود ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے۔ الپا اس کے دماغ میں آ کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھیما کو دھوکہ دیا کرتی تھی۔ تب نارنگ نے سوچا اس کے دماغ کو مکفل کر دیا جائے تاکہ الپا دوبارہ اس کے اندر نہ پہنچ سکے۔ اس طرح وہ صوفیہ نارنگ کے زیر اثر رہے گی۔ جب بھی وہ چاہے گا اسے اپنے مخصوص لب و لہجے کے ساتھ صوفیہ کے دماغ میں پہنچ کر اس سے اپنا کوئی کام لے سکے گا۔ فی
فی الحال وہ اس کے لیے ضروری نہیں تھی، لیکن الپا سے انتقام لینا تھا، اس لیے وہ اس کی ڈمی کو اس سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے صوفیہ کے دماغ کو مکفل کر دیا۔ اس کے خیالات نے یہ بتایا تھا کہ دلیر افریدی یوگا کا ماہر نہیں ہے اور سانسیں روک کر خیال خوانی کی لہروں کو دماغ سے بگانا نہیں۔ اسے ایک ہی طریقہ معلوم تھا کہ دماغی بے چینی محسوس کرتے ہی فوراً ہی چینک مار دیا کرتا تھا۔ اس طرح نارنگ کو پتہ چلا کہ افریدی بھی صوفیہ کی طرح ٹیلی پیتھی جانتا ہے، نہ کوئی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا دشمن ہے، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب نارنگ نے صوفیہ کے دماغ میں یہ بات پیدا کی کہ وہ افریدی کو اس حد تک آمادہ کرے کہ وہ اس کی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے دے اور اس پر جو تنویمی عمل کیا جائے گا اسے قبول کرے تاکہ اس کے دماغ کو مکفل کر دیا جائے۔ افریدی صوفیہ سے وعدہ کر چکا تھا جب بھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو وہ اس کی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے دے گا، لہذا وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے دے گا اور جو بے چینی ہوگی اسے برداشت کرے گا۔